آج ہم آئین پاکستان کے ایک ایسے حصے پر بات کرنے والے ہیں جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے، یعنی وفاق اور صوبوں کے درمیان انتظامی تعلقات۔ روزمرہ کے معاملات میں حکومتیں ایک دوسرے سے کیسے کام کرتی ہیں؟ ہمارے پاس آئین کا باب 2 ہے، خاص طور پہ آرٹیکل 145 سے 148 تک۔ تو کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ اختیارات اور ذمہ داریوں کا لین دین آخر ہوتا کیسے ہے۔ یہ کاغذ پر تو بڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ جی، اور یہ واقعی ایک توازن کا کھیل ہے۔ ان آرٹیکلز میں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ صرف خوش قوانین نہیں ہیں، یہ ایک رشتے کی وضاحت کرتے ہیں، ایک ایسا رشتہ جس میں باہمی رضامندی بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھنے کے اصول بھی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ نظام کیسے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، جس میں تعاون کے لیے بھی جگہ ہے اور ضرورت پڑنے پر وفاقی اختیار کے استعمال کی بھی۔ بالکل، تو آئیے اسی انجینئرنگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت اپنے کچھ کام کسی صوبے کو کرنے کے لیے دے سکتی ہے؟ مطلب کیا اسلام آباد میں بیٹھی حکومت کراچی یا پشاور کی حکومت کو اپنی کوئی ذمہ داری سونپ سکتی ہے؟ جی، آئین اس کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اس کا ایک بہت واضح طریقہ کار بھی بتاتا ہے۔ یہ ہمیں ملتا ہے آرٹیکل 146 میں۔ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اگر چاہے تو صوبائی حکومت کی رضامندی سے اپنے کسی بھی انتظامی معاملے سے متعلق فرائض وہ شرائط کے ساتھ یا بغیر شرائط کے اس صوبے یا اس کے افسران کو دے سکتی ہے۔ اچھا، یہاں آپ نے رضامندی پر بہت زور دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وفاق کا یک طرفہ حکم نہیں ہو سکتا کہ یہ کام اب سے آپ کریں گے۔ صوبے کا متفق ہونا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہی تو اس پورے نظام کی خوبصورتی ہے۔ یہ کوئی حکم نامہ نہیں ہے بلکہ ایک باہمی معاہدہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئین کا مقصد ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جہاں وفاق اور صوبے مل کر کام کریں، ایک دوسرے پر حکم نہ چلائیں۔ لیکن دیکھیں، آئین بنانے والے بہت عملی سوچ رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب بھی کوئی اضافی ذمہ داری آتی ہے تو ساتھ میں وسائل کا سوال بھی اٹھتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، مطلب اگر صوبے کو کوئی اضافی کام دیا جائے گا تو اس پر خرچہ بھی تو آئے گا۔ کیا آئین اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ صوبے پر کام کا بوجھ ڈال دیا اور مالی طور پر اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آئین اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ آرٹیکل 146 کی ایک شق ہے، شق 3۔ وہ صاف کہتی ہے کہ اگر کسی صوبے کو یہ اضافی فرائض انجام دینے پر اضافی انتظامی اخراجات برداشت کرنے پڑے تو وفاق وہ رقم ادا کرنے کا پابند ہے۔ یہ صوبائی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک بہت اہم شقہ ہے۔ اور اگر فرض کریں رقم پر اتفاق نہ ہو پائے تو اس کا حل بھی آئین میں موجود ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف سے مقرر کردہ ایک ثالث یعنی آربیٹریٹر اس رقم کا تعین کرے گا اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ یہ ایک بہت مضبوط حفاظتی اقدام ہے تاکہ صوبوں پر غیر ضروری مالی بوجھ نہ ڈالا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ تو باہمی رضامندی اور مالی ادائیگی کا ہو گیا، لیکن اسی آرٹیکل میں ایک اور شق ہے، شق 2۔ وہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ قانون بنا کر کسی صوبے یا اس کے افسران کو ایسے اختیارات اور فرائض دے سکتی ہے جو ان معاملات سے متعلق ہوں جن پر صوبائی اسمبلی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ یہ تو رضامندی والے اصول سے بالکل مختلف لگ رہا ہے۔ یہ تو براہ راست حکم جیسا محسوس ہوتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وفاقیت کا وہ پیچیدہ لیکن واضح خاکہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، پہلی شق جو ہے وہ کوآپریٹو فیڈرلزم کی ایک بہترین مثال ہے، یعنی باہمی تعاون۔ لیکن دوسری شق وفاقی بالادستی یعنی فیڈرل سپریمیسی کے اصول کو قائم کرتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر وفاق پورے ملک میں مثال کے طور پر پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کا کوئی نیا نظام لانا چاہتا ہے جو کہ خالصتاً وفاقی معاملہ ہے، تو پارلیمنٹ قانون کے ذریعے صوبائی افسران کو اس پر عمل درآمد کا پابند کر سکتی ہے، چاہے صوبائی حکومت اس میں براہ راست شامل نہ بھی ہو۔ اچھا، تو یہ وفاقی منصوبوں کے ملک گیر نفاذ کو یقینی بنانے کا ایک آئینی طریقہ ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختیارات اوپر سے نیچے دو طرح سے آ سکتے ہیں، ایک باہمی رضامندی سے اور دوسرا پارلیمانی قانون کے ذریعے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بہاؤ نیچے سے اوپر بھی جا سکتا ہے؟
یعنی کیا کوئی صوبہ اپنے کچھ کام وفاق کو سونپ سکتا ہے؟ جی بالکل، آئین میں اس کی بھی پوری گنجائش رکھی گئی ہے، اور اس کا طریقہ کار ہمیں ملتا ہے آرٹیکل 147 میں۔ کوئی بھی صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی رضامندی سے اپنے کسی انتظامی معاملے سے متعلق فرائض وفاقی حکومت یا اس کے افسران کو سونپ سکتی ہے۔ اچھا، تو یہاں بھی رضامندی کا اصول لاگو ہوتا ہے، لیکن اس بار وفاقی حکومت کی رضامندی چاہیے۔ لیکن کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے؟ اگر کسی صوبے کی حکومت سیاسی وجوہات کی بنا پر اپنی کوئی اہم ذمہ داری جیسے صحت یا تعلیم کا کوئی شعبہ وفاق کو دینا چاہے، تو کیا صرف وفاق کی رضامندی کافی ہے؟ کیا صوبے کے عوام کے منتخب نمائندوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور آئین اس پر خاموش نہیں ہے۔ آرٹیکل 147 میں ایک بہت بڑا چیک اینڈ بیلنس شامل کیا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو یہ ذمہ داریاں وفاق کو سونپنے کے بعد 60 دن کے اندر اپنی صوبائی اسمبلی سے اس کی منظوری لینی ہوگی۔ اوہ، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی یہ فیصلہ صرف صوبائی کابینہ کا ذاتی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل، صوبے کے منتخب نمائندوں کی حمایت ضروری ہے۔ یہ صوبائی خود مختاری کے تحفظ اور جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت اہم قدم ہے۔ یعنی کوئی بھی صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آسانی سے بھاگ نہیں سکتی، اسے اپنی اسمبلی کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جی، اس کی ایک مثال 18ویں ترمیم کے بعد بھی سامنے آئی تھی۔ جب بہت سے وفاقی محکمے صوبوں کو منتقل ہوئے تو یہ بحث بھی ہوئی کہ کیا صوبوں کے پاس ان کو چلانے کی صلاحیت ہے۔ تو اگر کوئی صوبہ محسوس کرتا کہ وہ کسی خاص محکمے کو نہیں چلا پا رہا، تو آرٹیکل 147 اسے یہ اختیار دیتا کہ وہ وفاق کی رضامندی اور اپنی اسمبلی کی منظوری سے وہ ذمہ داری واپس وفاق کو دے سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اختیارات کے اس دو طرفہ بہاؤ کو دیکھا جو حکومتوں کے درمیان ہے، لیکن آئین میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو ایک ہی وقت میں صوبے اور وفاق دونوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، اور وہ ہے گورنر۔ آرٹیکل 145 میرا خیال ہے اسی منفرد اور دوہرے کردار کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی، آرٹیکل 145 ایک بہت ہی مخصوص طریقہ کار بتاتا ہے۔ اس کے مطابق صدر پاکستان کسی بھی صوبے کے گورنر کو ہدایت دے سکتا ہے کہ وہ وفاق کے زیر انتظام علاقوں میں جو کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے، صدر کے ایجنٹ کے طور پر کام کرے۔ صدر کے ایجنٹ کے طور پر؟ یہ تو ایک بہت طاقتور اصطلاح ہے۔ جب گورنر اس حیثیت میں کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس کو جواب دہ ہوتا ہے؟ کیا وہ صوبائی کابینہ اور وزیر اعلیٰ کے مشورے پر عمل کرتا ہے یا اسے ہدایات سیدھی اسلام آباد سے ملتی ہیں؟ یہی اس آرٹیکل کا سب سے اہم اور نازک نقطہ ہے۔ آرٹیکل 145 کی شق 2 واضح طور پر کہتی ہے کہ ان فرائض کی انجام دہی میں آرٹیکل 105 کا اطلاق نہیں ہوگا، اور آرٹیکل 105 وہ ہے جو گورنر کو پابند کرتا ہے کہ وہ صوبائی کابینہ کے مشورے پر عمل کرے۔ اچھا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جب گورنر صدر کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے تو وہ براہ راست صدر کو جواب دہ ہے اور اسے صوبائی کابینہ سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں؟ بالکل، تو یہاں آئین گورنر کو 2 مختلف ٹوپیاں پہناتا ہے، اگر ہم ایسا کہہ سکیں۔ ایک صوبے کے آئینی سربراہ کی، جہاں وہ کابینہ کا پابند ہے، اور دوسری وفاق کے نمائندے کی، جہاں اس کی وفاداری براہ راست مرکز سے ہوتی ہے۔ یہ کردار خاص طور پر فاٹا کے انضمام سے پہلے بہت اہم رہا ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ قبائلی علاقوں جیسے معاملات میں گورنر وفاق کی پالیسیوں کو براہ راست نافذ کرتا تھا۔ یہ آئین میں وفاقی ڈھانچے کی ایک اور پرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اختیارات کی منتقلی کے مختلف راستے دیکھ لیے، حکومتوں کے درمیان بھی اور گورنر کے ذریعے۔ لیکن وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن پر یہ پورا انتظامی ڈھانچہ کھڑا ہے؟ وہ کون سے بنیادی قوانین ہیں جن پر سب کو ہر حال میں عمل کرنا لازم ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے آرٹیکل 148 میں۔ اسے ہم وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات کا ضابطہ اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ آرٹیکل اس پورے رشتے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اس میں 3 بہت اہم نکات ہیں۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ صوبے کی ذمہ داری بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر صوبے کی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ صوبے میں لاگو وفاقی قوانین کی مکمل تعمیل ہو۔ یعنی صوبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ یہ قانون وفاق نے بنایا ہے اس لیے ہم اس پر عمل درآمد نہیں کروائیں گے۔ اور دوسرا نقطہ؟ مجھے امید ہے کہ یہ توازن قائم کرتا ہوگا۔ جی، دوسرا نقطہ بالکل یہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وفاق اپنی انتظامیہ اتھارٹی کا استعمال اس طرح کرے گا کہ صوبے کے مفادات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔
یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ اگر صوبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ وفاقی قانون نافذ کرے تو وفاق کا بھی فرض ہے کہ وہ صوبے کے اختیارات اور مفادات کا احترام کرے۔ صحیح۔ اور تیسرا نقطہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہم اور طاقتور ہے کہ وہ ہر صوبے کو بیرونی جارحیت اور اندرونی گڑبڑ یا بدامنی سے بچائے۔ یہ تو ایک حفاظتی ذمہ داری ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور جملہ ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وفاق اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ ہر صوبے کی حکومت آئین کی دفعات کے مطابق چلائی جائے۔ آئین کی دفعات کے مطابق چلائی جائے، یہ ایک بہت وسیع جملہ ہے۔ اس کے اثرات تو کافی گہرے ہو سکتے ہیں۔ عملی طور پر اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ بالکل، آئینی ماہرین کے نزدیک یہ وفاقی نظام کی سب سے طاقتور اور متنازع شقوں میں سے ایک ہے۔ ایک طرف تو یہ صوبائی حکومتوں کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں وفاق ان کی مدد کو آئے گا، لیکن دوسری طرف اسی جملے کو بنیاد بنا کر ماضی میں صوبائی حکومتوں کے اختیارات میں مداخلت کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ یہ وہ آئینی توازن ہے جو سیاسی موسم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ یہ جملہ وفاق کو ایک بہت بڑا نگران کردار عطا کرتا ہے۔ اور اس کی تشریح پر ہمیشہ سے بحث جاری رہی ہے کہ آئین کے مطابق حکومت نہ چلنے کا فیصلہ کون اور کن بنیادوں پر کرے گا۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ آئین کس طرح وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی منتقلی کے لیے باہمی رضامندی، پارلیمانی اختیار اور صوبائی اسمبلی کی منظوری جیسے مختلف طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ ہم نے گورنر کے منفرد دوہرے کردار اور آرٹیکل 148 میں بیان کردہ بنیادی ذمہ داریوں کا بھی جائزہ لیا جو اس رشتے کی بنیاد ہیں۔ جی، یہ آرٹیکلز مل کر ایک ایسا ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں جس میں تعاون اور وفاقی بالادستی دونوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے جس کا انحصار ان اصولوں پر نیک نیتی سے عمل درآمد پر ہے۔ یہ صرف قانونی الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک سیاسی اور انتظامی رشتے کا خاکہ ہیں۔ آپ نے بہت اہم بات کی، اور اسی نقطے پر میں آج کی گفتگو کو ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی۔ یہ آئینی آرٹیکلز اختیارات کی تقسیم کے طریقہ کار کو تو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ اس سیاسی ارادے کے بارے میں خاموش ہیں جو ان پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کے لیے ضروری ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی آئینی الفاظ مختلف سیاسی ادوار میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اعتماد یا کشیدگی کے لحاظ سے کس طرح بہت مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.